بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریف و توصیف اللہ رب العزت کے لیے، الحمدللہ رب العالمین۔ انگنت درود آقا دو جہاں رحمت عالمیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ آج آن لائن سیشن میں تمام عزیز طلبہ و طالبات، ہمارا 24واں لیکچر ہے، اور ہمارا آج کا 24واں جو لیکچر ہے، لیکچر نمبر 24، یہ متعلق ہے اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے بارے میں۔ اس کے عنوان کتاب میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اطاعت، یہ دونوں لفظوں کے ساتھ ہے۔ سب سے پہلے تو ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت، دونوں کے لیے لفظ محبت آیا ہے، اور محبت کے بارے میں یہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ محبت ہے کیا چیز۔ کیا محبت کوئی ایسی چیز ہے جس کو شمار کیا جائے گا؟ کیا کوئی ایسی چیز ہے جس کو گنا جائے گا؟ بلکہ محبت کے بارے میں جو تحقیق ہے، اور وہ یہ ہے کہ محبت کیفیت کا نام ہے، محبت کیمیت نہیں ہے۔ اب کیفیت کیا ہوتی ہے، کیمیت کیا ہوتی ہے؟ کیفیت حالت کو کہتے ہیں، تعلق کو کہتے ہیں، احساس کو کہتے ہیں، جذبات کو کہتے ہیں، اور کیمیت کہتے ہیں جس چیز کو تولا جائے، جس چیز کو گنا جائے، جس چیز کو ناپا جائے۔ تو محبت فرمایا کہ محققین نے لکھا ہے کہ یہ کیفیت کا نام ہے، کیمیت نہیں ہے، گنی نہیں جاتی۔ اس کی میں زندہ مثال دوں، جو لوگ آپ بچوں کے خاندان میں سے بھی حج عمرہ کرنے کے لیے گئے ہوں گے، وہاں کعبۃ اللہ شریف میں جب بندہ انسان جاتا ہے اللہ رب العزت کے گھر کے سامنے، تو وہاں پہ وہ جو احساسات ہوتے ہیں، انسان کے احساس ہوتا ہے یا جذبات ہوتے ہیں یا کیفیات ہوتی ہیں، وہ گنی نہیں جا سکتی۔ بے اختیار آنکھوں میں آنسوؤں کا بہہ جانا، اللہ رب العزت کے جلووں کا نظر آنا۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ شریف میں جب حاضری کے لیے جاتے ہیں، تو آپ کے مواجہ شریف یعنی چہرہ انور شریف کے سامنے جب بندہ ہوتا ہے، تو اس وقت بندے کی جو کیفیت ہوتی ہے، جو حالت ہوتی ہے، جو جذبات ہوتے ہیں، جو احساسات ہوتے ہیں، وہ گننے میں نہیں آ سکتے۔ اسی لیے جو بھی زائر وہاں سے واپس آتا ہے، اسے اگر پوچھو کہ وہاں کی کوئی بات سناؤ، وہ کہتا ہے کہ وہ لفظوں میں نہیں آ سکتی، ان کو بیان کرنا ممکن نہیں ہے۔ کیوں کہ محبت ہوتی ہے، کیفیت کا نام ہے، کیمیت کا نام نہیں ہے، کہ محبت کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کو گنا جائے، تولا جائے، ناپا جائے۔ محبت جو ہے وہ کیفیت کا نام ہے۔ اب کیفیت کی، ہر بندے کی کیفیات مختلف ہیں، اور کیفیت کی کوئی حد نہیں ہوتی۔ اس لیے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو محبت ہے، یہ ہر بندے کی جدا جدا ہے۔ جس کا جتنا جو ہے وہ اس کا ظرف ہے، جتنا اس کی کیفیات ہیں، جذبات ہیں، اللہ رب العزت کے ساتھ اس کا تعلق اتنا ہی زیادہ ہے۔ اب اس چیز کے سمجھ لینے کے بعد کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت، تو ہم جو ہے وہ اب پہلے سٹیپ پہ آئیں گے کہ پہلے اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، تو اللہ تعالیٰ کی ذات کی محبت کے بارے میں ہم نے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ کسی کی محبت کیوں ہوتی ہے۔ کسی سے محبت اس لیے ہوتی ہے کہ اس کے احسانات کو دیکھا جاتا ہے، اس کے احسانات کو دیکھا جاتا ہے، اس کی عطاؤں کو دیکھا جاتا ہے۔ تو اللہ رب العزت کے احسانات، اب یہ جو لفظ ہے احسانات، اس کی میں نے یہاں پہ مفرد لکھ دیا ہے۔ احسانات کس کی مفرد ہے؟ احسان کی، اس کی۔ اب احسان کسے کہتے ہیں؟ احسان اس نیکی کو کہتے ہیں،
اس عطا کو کہتے ہیں، اس مہربانی کو کہتے ہیں جسے دیکھ کر دل خوش ہو جائے۔ اب اللہ رب العزت نے ہمیں صحت دی ہے، آنکھیں دی ہیں، زبان دی ہے، نعمتیں دی ہیں، انہیں دیکھ کر انسان خوش ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں قرآن میں فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، کہ اللہ نے بہت بڑا احسان کیا ہے مومنین پر کہ ان میں اپنا محبوب بھیج دیا۔ تو جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کا تذکرہ ہوتا ہے ایک مومن خوش ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اللہ کا بہت بڑا احسان ہے ہمارے پاس۔ تو اللہ کے احسانات کیا ہیں؟ اللہ نے صرف ہمیں زندگی نہیں دی بلکہ زندگی گزارنے کے لوازمات، طریقے، ساری چیزیں بتائی ہیں، اور اس کی عنایات کا، اس کی عطاؤں کا اگر بندہ شمار کرنا چاہے بھی تو یہ ممکن نہیں ہے۔ کیوں؟ قرآن میں خود لکھا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو بھی تو تم شمار نہیں کر سکتے۔ سورہ رحمان میں دوسری جگہ فرماتا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ تو اس وقت جب سب سے پہلے مخلوق کی تخلیق سے، پیدا کرنے سے 2000 سال پہلے ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت نے سورہ یاسین اور سورہ رحمان پڑھی، تو اس وقت جب سورہ رحمان پڑھی جا رہی تھی فرشتے سن رہے تھے، تو فرشتے ہر بار کہہ رہے تھے یا اللہ تیری نعمتوں کا ہم انکار نہیں کرتے، تیری کسی نعمت کو کوئی جھٹلا نہیں سکتا۔ دوسری آیت میں فرمایا جب اللہ کی اتنی زیادہ نعمتیں ہیں، اتنی زیادہ اللہ کی عطائیں ہیں، تو پھر اتنی زیادہ کثرت سے اس کی عطائیں یہ بندے سے تقاضا کرتی ہیں تو کہ اللہ رب العزت سے کیا کی جائے؟ محبت کی جائے۔ کیوں؟ کہ کوئی بھی انسان جس کے اوپر اتنی زیادہ عطائیں ہوں تو کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کے دل میں اس کے رحیم و کریم رب کی محبت نہ آئے؟ تو قرآن میں رب العالمین نے یہ ارشاد فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، وہ جو ایمان والے ہیں وہ اللہ سے شدید ترین محبت کرتے ہیں۔ اب حبا للہ یعنی محبت، کتاب میں ترجمہ لکھے جو ایمان والے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی محبت سب سے قوی رکھتے ہیں، یعنی سب سے زیادہ، اس کا مطلب عام زبان میں یہ ہوگا اللہ سے ٹوٹ کر محبت کرتے ہیں، اور محبت جب انتہا کو پہنچتی ہے تو اس کو عشق کا نام دیا جاتا ہے۔ اب یہ الگ ایک بحث ہے کہ محبت اور عشق میں کیا فرق ہے۔ حضرت رابعہ بصریہ رضی اللہ تعالی عنہا کا قول ہے، آپ فرماتی ہیں کہ اے محبت کے جھوٹے مدعی، تو اللہ کی نافرمانی بھی کرتا ہے اور اس سے محبت کا دعویٰ بھی کرتا ہے۔ عقل کے لحاظ سے بھی یہ بات بڑی عجیب ہے کہ اگر تو دعوی محبت میں سچا ہوتا تو اس کی فرمانبرداری کرتا، اللہ کی اطاعت کرتا، اس کے حکموں کو مانتا، کیونکہ ہر محب، حضرت رابعہ بصری آخر میں نتیجہ کیا دیتی ہیں؟ کیونکہ ہر محب اپنے محبوب کی بات دل و جان سے مانتا ہے، اس کا انکار نہیں کرتا۔ تو اللہ رب العزت کی محبت کے کچھ تقاضے بھی ہیں، اللہ کی محبت کچھ مطالبے بھی کرتی ہے، اور وہ مطالبے انسانیت سے کیا ہیں؟ یہ ہیں کہ پہلی بات یہ ہے کہ عبادت جب اللہ کی اتنی بڑی نعمتیں ہیں، اللہ کی اتنی زیادہ عطائیں ہیں، تو پھر ہمارا یہ حق ہے کہ ہم اپنے خالق و مالک کی عبادت کریں۔ رب فرماتا ہے بے شمار آیتیں وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ دوسرا یہ ہے کہ مطالبہ یہ اللہ کی محبت کا ڈر اور خوف، تو اللہ رب العزت کی محبت یہ مطالبہ کرتی ہے کہ انسان کو صرف اللہ سے ڈرنا چاہیے، کسی اور سے ڈرنا نہیں چاہیے۔ فرمایا فَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اے عقل والو صرف مجھ سے ڈرو، فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي، ان کافروں سے اے میرے محبوب کے غلاموں نہ ڈرو بلکہ میرا خوف رکھو۔ اور اگلی بات ہے مدد مانگنا، بشور سورہ فاتحہ جو ہر نماز کی ہر رکعت میں پڑھی جاتی ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا فَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، جب بھی مدد مانگو تو کس سے مدد مانگو؟ اللہ رب العزت سے۔ اور اگلی اس کی اللہ کی محبت کا
تقاضا یہ ہے کہ توکل اور بھروسہ صرف اللہ کی ذات پر رکھنا چاہیے، باقی سارے سہارے کمزور ہیں، اللہ کا سہارا بڑا مضبوط ہے۔ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، مومن اللہ ہی کی ذات پر توکل کرتے ہیں، بھروسہ کرتے ہیں۔ اور اس کی پانچویں جو ہے وہ اللہ کی محبت کا تقاضا، مطالبہ یہ ہے کہ یاد الہی، ذکر، یہ ہمیں اللہ ہی کو یاد کرنا چاہیے ہر حال میں۔ فرمایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ تو اس کے علاوہ ذکر کے اور بھی کئی فضائل ہیں، آگے پھر جو ہے وہ معاشرتی جو ذمہ داریاں ہیں، محاسن اخلاق ہیں، ان میں پھر بلکہ تیسرے چیپٹر میں ذکر کے متعلق ایک بحث آ رہی ہے، وہاں اس کی وضاحت ہوگی۔ اس کے بعد دوسرا سٹیپ کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، اور اس کو اب الگ لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو احسانات ہیں، پہلے اللہ رب العزت کے احسانات، اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احسانات۔ سب سے پہلے میں نے علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ایک فارسی شعر لکھا ہے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، مغز قرآن، روح ایمان، جان دین۔ قرآن کا اگر مغز نکالو، نچوڑ نکالو، ایمان کے اندر اگر روح نکالنی ہو، روح سے انسان زندہ ہے، روح نکل جائے انسان مردہ ہے۔ ایمان کے اندر اگر روح ہے تو ایمان زندہ ہے، ایمان کے اندر روح نہیں ہے تو ایمان کسی کام کا نہیں ہے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ شاعر مشرق مصور پاکستان فرماتے ہیں، ایمان کی جو روح ہے اور جان دین، اور دین کی جو جان ہے وہ کیا چیز ہے؟ دوسرے مصرے میں نتیجہ دیا، ہست حب رحمت للعالمین، وہ صرف اور صرف نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا نام ہے۔ تو اللہ کی ذات کے بعد، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمارے اوپر بہت زیادہ احسانات ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ہی توفیل ہمیں سب سے جو قیمتی دولت ہے وہ دولت ایمان، دولت دین ملی۔ اللہ رب العزت غالباً مولانا روم کے شعر کا یہ مصرع ہے، میں نے ایک ہی لکھا ہے، بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، لا یمکن الثناء کما کان حقہ، بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، کہ خدا کے بعد قصہ مختصر یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہی سب سے زیادہ معزز ہے، سب سے زیادہ مکرم ہے، اور آپ ہی کی محبتوں کا ہم سے جو ہے وہ تقاضا ہے، اور ہمیں آپ ہی کی محبتوں کے جو ہے وہ شیدائی ہونا چاہیے۔ پہلی حدیث پاک ہے، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، بڑی مشہور حدیث ہے، پہلے بھی گزری، کہ تم میں سے کوئی ایک اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کے نزدیک اس کے والدین سے، اس کی اولاد سے، سارے لوگوں سے بڑھ کر محبوب نہ ہو جاؤں۔ آگے لکھا ہے، شرط محبت کے لیے اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ضروری ہے۔ کیوں کہ کسی بھی انسان کی محبت کے لیے اس کی سیرت کو اپنانا، اس کے کاموں کو اپنانا، اس کے جو ہے وہ تمام افعال کو اپنانا یہ بہت ضروری ہے۔ فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اے میرے محبوب ان سے کہہ دیجیے اگر تم اللہ سے پیار کرنا چاہتے ہو تو فاتبعونی، میری اتباع کرو، ہوگا کیا؟ یحببکم اللہ، اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا دے گا، ویغفر لکم ذنوبکم، اور تمہارے گناہوں کو بھی بخش دے گا۔ تو اس آیت سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اللہ کی محبت کا ذریعہ ہے۔ در حقیقت اللہ کی محبت ہمیں ملی ہے کہاں سے؟ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ ایک بزرگ نے بڑا خوب لکھا، اس نے کہا کہ اللہ کی محبت سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت ایک اعتبار سے زیادہ اہمیت کی حامل ہے۔ کیوں؟ کہ خدا تو پہلے بھی تھا لیکن میں اسے پہچانتا نہیں تھا، میں اسے کیسے پکارتا؟ علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے شکوہ میں اسی طرح اشارہ کیا تھا کہ یا اللہ تیری ذات تو تھی ازل سے موجود، ازل سے تو موجود تھا، پھر کیوں کر تجھے خدا کوئی نہیں مانتا تھا؟ یہ علامہ اقبال نے پہلے اللہ رب العزت شکوہ جواب شکوہ، بڑی مشہور نظم، اس میں کہا ہے۔ دوسرا، جتنے بھی رسول آئے ان کی اطاعت ضروری ہے۔ وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ،
جتنے بھی رسول ہم نے بھیجے ہیں اس لیے بھیجے ہیں تاکہ اللہ کے حکم سے ان کی اطاعت کی جائے۔ حدیث پاک میں آتا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ حوض کوثر پر کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کو میرے دیدار سے محروم کر دیا جائے گا، اور وہ لوگ ایسے ہوں گے جنہوں نے میرے بعد دین میں نئی نئی باتیں نکالی جن کا دین سے کوئی تعلق نہ تھا۔ اور دوسری حدیث پاک ہے کل امتی یدخلون الجنۃ الا من ابا، میرا ہر امتی جنت میں جائے گا سوائے اس کے جس نے انکار کیا۔ وقیل من ابا، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس نے انکار کیا؟ قال من اطاعنی، جس نے میری اطاعت کی، دخل الجنہ، وہ جنت جائے گا، ومن عصانی، جس نے میری نافرمانی کی، فقد ابا، اس نے کیا کیا؟ انکار کر دیا۔ تو اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے بھی کچھ تقاضے ہیں، کچھ مطالبے ہیں، کچھ ڈیمانڈز ہیں، اور وہ کیا ہیں؟ پہلی کیا ہے؟ اطاعت رسول۔ اطاعت رسول یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت اللہ ہی کی اطاعت ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اللہ کی اطاعت دنیا آخرت میں کامیابی کا ذریعہ بھی ہے۔ اس سے دنیا بھی انسان کی سنور جاتی ہے، آخرت میں بھی کامیابی۔ قرآن پاک کی آیت ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی، تحقیق اس نے بہت بڑی کامیابی حاصل کر لی۔ آگے یہی آیت ہے یہ والی قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِی والی۔ دوسرا ہے اسوہ حسنہ، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تحقیق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ اب آپ کا اسوہ ہے کیا؟ مثلا یہ چند چیزیں میں نے لکھی ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام رحم دل تھے، نرم دل تھے، ہمیں بھی رحم دلی اپنانی چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سادہ تھی، بے تکلفانہ زندگی تھی، ہمیں بھی سادگی اپنانی چاہیے۔ آپ صادق اور امین تھے، سچ بولنے والے تھے، ہمیں بھی سچ بولنا چاہیے۔ آپ امانت دار تھے، ہمیں بھی امانتوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سخی تھے، جواد، فرمایا انا اجود الناس، آپ کی حدیث ہے، فرمایا کہ میں سارے لوگوں میں سے سب سے زیادہ سخی ہوں۔ حضور علیہ السلام صبر و تحمل کی تصویر تھے، تو ہمیں بھی صبر و تحمل تمام چیزوں میں اپنانا چاہیے۔ تو یہ سارے کی سارے سیرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گوشے ہم سب کو یہ دعوت دیتے ہیں کہ ہم آپ کے اسوہ حسنہ پہ عمل کریں۔ اگلی بات یہ ہے کہ ادب کے ساتھ ذکر، آپ کا جب بھی ذکر کیا جائے ادب کے ساتھ ذکر کیا جائے۔ ویسے آپ کا نام ایسے نہ لیا جائے جیسے بڑے بھائی کا نام لے دیا جاتا ہے، اور جیسے جو ہے وہ کسی عام انسان کا نام لے دیا جاتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر جب بھی کیا جائے ادب کے ساتھ کیا جائے۔ مثلا ہم اپنے والد کا ذکر، ہم سے اگر کوئی پوچھے انجان بندہ جس کو ہمارے والد کی پہچان نہ ہو، صرف میری پہچان ہو، اور میرے ساتھ میرے بوڑھے والد ہوں، تو وہ مجھے پوچھے کہ یہ کون ہے، تو مثال دوں، اگر ان کا نام جو ہے وہ کسی کے والد کا نام جو ہے وہ غلام رسول ہے یا اسلم ہے، تو وہ یہ کبھی نہیں کہے گا کہ یہ اسلم ہے، بلکہ وہ کیا کہتا ہے کہ یہ میرے والد صاحب ہیں، یہ میرے ابو ہیں۔ کیوں نام کیوں نہیں لیتا؟ ویسے خالی ملی نام اس لیے نہیں لیتا کیونکہ ادب آداب نہیں ہے، ادب کا تقاضا یہ ہے، اور یہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے میرے اور آپ کے، ہم سب کے والدین سے یہ حدیث بتاتی ہے جب تک حضور علیہ الصلوۃ والسلام محبوب نہیں ہوں گے، آپ کا ادب زیادہ نہیں ہوگا، ہمارا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ اس لیے ہمیں آپ کا جب بھی ذکر کیا جائے آپ کا ادب کے ساتھ ذکر کیا جائے، آپ کے نام کے ساتھ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہے جی۔ اب تو آپ نے سنا ہوگا کہ پارلیمنٹ میں بھی جو ہے وہ لوگوں نے قانون پاس کر دیا ہے کہ جب سے ختم نبوت کے مسئلے آئے روز جو ہے وہ چھیڑ خانی ہوتی ہے، تو یہ قراردادیں منظور ہو چکی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے ساتھ خاتم النبیین اور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لفظ ضرور ہونا چاہیے۔ تو یہ ہر مسلمان کے اور ہر مومن کے ایمان کا بھی تقاضا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، چاہیے کہ تم ایمان لاؤ اللہ کی ذات پر اور اللہ کے رسول پر۔ یہاں رسول کا لفظ رہ گیا، وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، چاہیے کہ تم ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول پر اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کرو،
آپ کی رب حکم دے رہا ہے، آپ کی توقیر کرو، عزت کرو۔ اگلی ہے درود و سلام، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جب بھی نام لیا جائے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لفظ کہنا چاہیے۔ کیوں؟ اللہ رب العزت نے سورہ احزاب میں خود فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے اپنے محبوب پر درود بھیجتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تم بھی ان کی ذات پہ درود بھیجو اور سلام کثرت سے بھیجو۔ میرے آقا نے فرمایا جو مجھ پر درود و سلام پڑھنا بھول گیا وہ جنت کا راستہ بھول گیا، اور جس نے مجھ پر ایک بار درود پڑھا اسے اللہ 10 بار نظر رحمت سے دیکھتا ہے۔ بے شمار احادیث ہیں درود کے بارے میں۔ 3 واقعات میں نے یہاں پہ لکھے ہیں۔ ایک، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت صحابہ نے کیسی کی، صحابہ سے ہمیں سیکھنا چاہیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کیا تھی، کیسے کرتے تھے۔ غزوہ احد میں ایک انصاری خاتون کا بیٹا، بھائی اور شوہر، تینوں عزیز قریبی رشتہ دار شہید ہو گئے۔ جب اسے پتہ چلا مدینہ منورہ میں، وہ دوڑ کر غزوہ احد کے میدان میں جو ہے وہ تشریف لے آئیں، احد کے میدان میں تشریف لے آئیں۔ غزوہ احد کا میدان تو نہیں ہوتا، احد کے میدان میں تشریف لے آئیں۔ تو جب پہلے ان سے ملاقات صحابی سے ہوئی تو انہوں نے کہا کہ تیرا بیٹا شہید ہو گیا۔ انہوں نے کہا اس بات کو چھوڑو، مجھے یہ بتاؤ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کیسے ہیں۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہماری ماؤں بہنوں کو کیسے رکھنی چاہیے۔ غالباً ان کا نام حضرت ام عمارہ رضی اللہ تعالی عنہا تھا۔ تو پھر ان کو اگلے صحابی ملے، آگے بڑھی تو ان کو کسی نے کہا کہ آپ کا جو ہے وہ بھائی بھی شہید ہو چکا۔ انہوں نے کہا اس بات کو چھوڑو، مجھے یہ بتاؤ کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں۔ پھر آگے بڑھی تو ان کو کسی نے کہا کہ تیرا شوہر بھی فوت ہو گیا، شہید ہو گیا۔ انہوں نے کہا اس بات کو چھوڑو، مجھے یہ بتاؤ کہ حضور کیسے ہیں۔ اور جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرہ انور پر ان کی نظر پڑی تو ان کے چہرے پہ کوئی غم کا اثر نہیں تھا، بلکہ ان کے زبان پہ یہ الفاظ تھے کل مصیبت بعدک جلل، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اگر جو ہے وہ سلامت ہیں تو پھر ہمیں کوئی مصیبت لگتی ہی نہیں ہے۔ آپ کے بعد، آپ کی سلامتی کے بعد ہمیں کس چیز کی پریشانی ہے، کیونکہ آپ ہمارے سامنے زندہ ہیں تو کسی قسم کی پریشانی ہمارے لیے کوئی پریشانی کا حیثیت رکھتی ہی نہیں۔ دوسرا واقعہ، صلح حدیبیہ کے موقع پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب بھی تھے اور آپ نے ان کو سفیر اسلام بنا کر مکہ والوں کے پاس بھیجا تھا، بڑا لمبا چوڑا واقعہ۔ تو مکہ والوں نے کہا تھا کہ عثمان، کافی سارے رشتہ دار تھے، عثمان کعبہ جو ہے وہ خالی پڑا ہے، مسلمانوں کو تو ہم اس سال عمرہ نہیں کرنے دیں گے، تم جا کے طواف کعبے کا کر لو، حجر اسود کو چوم لو، صفا مروہ کے درمیان سعی کر لو۔ تو حضرت عثمان غنی نے کفار مکہ کو جواب دیا تھا کہ اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ تم لوگ ان کو اجازت نہیں دیتے تو میں حضور کے بغیر نہ عمرہ کروں گا، نہ طواف کروں گا، نہ حجر اسود کو بوسے دوں گا، اور نہ ہی صفا مروہ کے درمیان سعی کروں گا۔ میں تو کعبہ کے اندر بھی نہیں جاؤں گا جب تک میرے محبوب کی ذات جو ہے وہ میرے ساتھ نہیں ہوگی۔ تو یہ تھی صحابہ کی وہ محبت کہ صحابہ تو عبادت بھی کس لیے کرتے تھے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں کرتے تھے۔ اگر ہماری عبادات، ہمارے معاملات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب اور محبت سے خالی ہیں تو یاد رکھیں کہ کوئی چیز جو ہے وہ کارگر نہیں ہوگی، کسی چیز کی قیمت نہیں بنے گی۔ آخری واقعہ، حضرت عبداللہ بن ابی بن سلول، یہ نام تو ویسے آتا ہے تو بندہ ہر ایک کے ذہن میں آتا ہے کہ یہ رئیس المنافقین یا رأس المنافقین، منافقوں کا جو سردار تھا مدینہ منورہ میں، وہ کون تھا؟ عبداللہ بن ابی۔ لیکن اس کا ایک بیٹا جن کا نام حضرت عبداللہ تھا وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے تھے۔ انہوں نے ایک دن عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ اجازت دیں تو میں اپنے باپ کا سر کاٹ کے آپ کے پاس لے آؤں کیونکہ وہ آپ کی بے ادبیاں کرتا ہے۔ تو میرے پیارے آقا نے فرمایا نہیں عبداللہ، اپنے باپ کا سر نہیں کاٹنا۔ حالانکہ قرآن میں لکھا ہے قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم، یہ ساری آیت یہ بتاتی ہے کہ ان ساری چیزوں سے محبت زیادہ کس کی ہونی چاہیے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ تو یہ سارا چیز کا خلاصہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے اس شعر میں ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر حامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ دین مکمل ہوتا ہی تب ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اس میں شامل ہو۔ اسی لیے عبادت ہو، نماز ہو، جو کچھ بھی ہو،
علامہ اقبال رحمۃ اللہ نے فرمایا ادائے دید سراپا نیاز تھی تیری، کسی کو دیکھتے رہنا، حضرت بلال کے بارے میں، ادائے دید سراپا نیاز تھی تیری، کسی کو دیکھتے رہنا گویا نماز تھی تیری۔ تو یہ ساری چیزیں بتاتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ایک تو اللہ کی محبت کا ذریعہ ہے، اللہ کی محبت تک پہنچانے کا بہت بڑا وسیلہ ہے، اور دوسرا اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی محبت، اس میں ہمارے لیے دنیا آخرت میں عافیت اور کامیابی ہے۔ تو اتنی ساری چیز کو آپ نے سمجھ لینا ہے، اس کو سارے میرے سننے والے جتنے بھی سامعین ہیں اس کو ایک لیکچر کی حد تک نہ لیں، اللہ اور اس کے رسول عز و جل و صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو اپنے ایمان کا، دین کا حصہ سمجھ کر سیکھیں اور اس کو اپنائیں، تاکہ زمین کے نیچے جا کر بھی ہمیں اس کا فائدہ ہو اور اثرات نظر آئیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔